أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین اکرام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے. بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے پے در پے سلسلہ وار بیان کی جا رہی ہے. محترم ناظرین اکرام، پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے نسل نو اور جدید نسل کے لیے علماء کرام کی جو محنتیں کی گئی تھی ان کو بیان کیا گیا. فلسطین اور بیت المقدس کو مقبوضہ عیسائیوں سے لے کر اس کی بازیابی کے لیے جو جال پھیلائے گئے اور لوگوں میں عقائد کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے، توکل اللہ کی ذات پہ یقین کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے، مدارس اور مکاتب کے اعتبار سے جو جال بچھائے گئے تھے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. پھر ان کی محنتوں کی وجہ سے انہی کی نسل میں، اس کے بعد آنے والی نسل میں ایک معصوم نوجوان صلاح الدین ایوبی کا ظہور کس طریقے سے ہوا، اور پھر آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات بیان کیے گئے. اور آپ کے ابتدائی حالات کو بیان کرنے کے بعد کچھ غیرت مند لوگوں کے جوابات بھی دیے گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات میں جو آپ کی تعیش پرستی تھی، یا پھر جو آپ کے کچھ گھڑ سوار اور کچھ کھیل تھے، ان کو بیان نہ کرنا چاہیے اور یہی آپ کا ادب ہے. تو اس کی تشریح میں اور اس کی تفصیل میں اور اس کے جواب میں آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی تھی کہ شر کا ذائقہ چکھ کر خیر کی طرف آنے والا زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے. اس کی تفصیل کیا تھی اور کس طریقے سے علماء کرام نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے بیان کی، وہ چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. محترم ناظرین اکرام، وہ واقعہ میں نے تذکرہ تو کیا تھا، لیکن پھر ایک مرتبہ میں بتا دوں کہ شر کا ذائقہ چکھ کر خیر کی طرف آنے والا زیادہ ثابت قدم کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو ایک انگریز کا ایک واقعہ سناتے ہوئے میں پھر اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پر اس اشکال کے جوابات میں کن کن لوگوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. انگریز کا دور ہے. اس وقت ایک انگریز اپنی عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ اتنا زیادہ ثابت قدم ہوا اور ایسی استقامت کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ ایسی یقین کے ساتھ وہ ایمان اور اسلام پر چلنا شروع کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اس پر ایک تعجب ہوا، اور بہت کنکھیوں سے اس کی طرف ایک تعجبانہ نظر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے استقامت عطا فرمائی ہے. یہ ان چیزوں کی طرف وہ لوگ تبصرے اور چیمی گوئیاں کرتے تھے. ایک نے ہمت کر کے اس گورے انگریز کی طرف گیا اور جا کر اس سے سوال کرنے لگا کہ آپ اتنی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اتنے پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کے اسلامی معاملات اتنے زیادہ صاف اور شفاف ہے، اور آپ کا دل اس طریقے سے مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، اور آپ حقوق کے ادا کرنے میں بڑی نازکی اور بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑی باریک بینی کے ساتھ آپ حقوق ادا کرتے ہیں.
اور بڑی لمبی چوڑی نوافل آپ کا پڑھنا اور اس طریقے سے مسجد میں آپ کا ہمیشہ دل اٹکا ہوا رہنا اور مسجد میں زیادہ گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے والے نے اس انگریز اور گورے کے سامنے یہ بات بھی کہی کہ بہت سارے اور بھی مسلمان ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملات پیش نہیں آتے، وہ اتنا زیادہ پابندی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے اور اتنا زیادہ ان کے نزدیک اسلام کی اتنی قدر بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ وہ لوگ ثابت قدم بھی نہیں رہتے، نہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے اور نہ ہی روزوں کی اتنی پابندی ہے اور نہ ہی اخلاق کریمانہ ہے، لیکن آپ کے اندر یہ کیوں؟ حالانکہ آپ تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے۔ تو اس انگریز نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل رشک ہے اور آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ اس نے اسی بات کی تفصیل بیان کی کہ شر کا ذائقہ چکھ کر خیر کی طرف آنے والا بہت زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ they got Islam by chance and I got Islam by choice۔ ان لوگوں کو وراثت میں ایمان اور اسلام ملا ہے، شاید ان کو اس بات کی اتنی زیادہ قدردانی نہ ہوگی، لیکن مجھے جو اسلام ملا ہے وہ میں نے اپنے اختیار سے چنا ہے اور اس کو میں نے اختیار کیا ہے، لہذا اس وجہ سے میرے نزدیک اسلام اور ایمان کی اتنی زیادہ قدردانی ہے۔ اسی کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قول کی شرح بیان کی ہے کہ شر کا ذائقہ چکھ کر خیر کی طرف آنے والا زیادہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ جس نے شر کو پہچانا اور اس کا ذائقہ چکھا، اس کا مزہ چکھا، پھر خیر کو پہچانا اور اس کا ذائقہ چکھا، تو اس میں خیر کی معرفت اور شر سے نفرت اس شخص سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جس نے خیر و شر کو نہ جانا ہو اور نہ چکھا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں ایمان و جہاد کے معاملے میں بہت عظیم تر تھے، کیونکہ وہ خیر و شر دونوں کو خوب جانتے تھے۔ خیر کے لیے ان کی محبت اور شر کے لیے ان کی نفرت کمال درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اسی لیے کہ انہیں علم تھا کہ اسلام، ایمان اور عمل صالح میں کیا خوبی ہے اور کفر و گناہ میں کیا قباحت ہے اور کیا نقائص ہے، کیا خرابیاں ہیں۔ موجودہ نسل جو برائی کے دلدل میں پھنسی ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ دور حاضر کی نسلوں کے لیے امید اور ترغیب بن جائے۔ یہ نسلیں جو مایوسی، شکست خوردگی اور ضعف کا شکار بن چکی ہے، کیونکہ اسلام جس نے صلاح الدین اور اس کی نسل کی تشکیل نو کی، اس پر قادر ہے کہ وہ ضعیف اور اخلاقی نافرمانی سے داغدار نسلوں کی تشکیل نو کرے، بشرطے کہ حکیمانہ انداز کے تعلیمی ادارے قائم ہو جائیں۔ یہی نوجوان ہیں جو خام مال ہیں، جن پر توجہ کر کے ان کی صفوں سے جدید صلاح الدین اور اس کے معاون اور ارکان حکومت نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب محکمہ تعلیمی منہج فراہم کیا جائے اور ایسے علماء آخرت تلاش کیے جائیں جو تزکیہ نفس کو سمجھتے ہوں اور سلوک کو علمی صورت دے سکتے ہوں، نہ کہ علماء دنیا جو ممبروں، ٹیلی ویژنوں، مذاکروں اور علمی جلسوں میں جوانوں کے عیوب اور ان کی غلطیوں کی تشہیر کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوں اور یونیورسٹیوں اور علمی حلقوں کے طلباء میں گریہی و مذہبی تنازعات بھا کر داغ عیش دیتے ہوں۔ حکمت کے ساتھ اس نوع نسل میں صلاح الدین ایوبی کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین کی کوششوں سے سیاسی وحدت کا وجود میں آنا،
سیاسی وحدت کی جانب پہلا قدم یہ تھا کہ 545 ہجری 1151 عیسوی میں طویل مزاحمت کے بعد مملکت دمشق کو سلطنت زنگیہ میں شامل کر لیا گیا۔ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد، بڑی کاوشوں کے بعد اور بڑی ہی جانوں کی قربانیوں کے بعد مملکت دمشق کو سلطنت زنگیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس دوران اس کے حاکم نے مملکت جدیدہ کی مخالفت میں القدس کی صلیبی حکومت کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس وقت میں دمشق کا ایک استبداری گروہ بھی تھا، اس کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، جو دمشق کی دولت سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ ڈاکٹر حسین مونس نے ان تمام مراحل کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، جن سے گزر کر مملکت دمشق بالآخر نور الدین کے قبضے میں آئی، اور اس طرح ان کے باشندوں نے نور الدین کو خود دعوت دی اور اس کی اطاعت قبول کی۔ یہ مملکت دمشق جنوب میں بیت القدس کی صلیبی حکومت تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ اب نور الدین اس حکومت کے درمیان وسیع میدان حائل تھا، جو دونوں کو آمنے سامنے لانے میں حد فاصل کا کام دیتا تھا۔ دمشق پر قبضے سے قوت اسلامی میں اضافہ ہوا، بہادر لوگوں میں جہاد کا جذبہ تیز ہوا اور مصر کی طرف راستہ کھل گیا۔ مملکت فاطمیہ اسی دوران زوال کا شکار ہوئی اور وہ ساقط ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسری علیحدگی پسند حکومت یعنی مملکت فاطمیہ مصر کے ساتھ آمنے سامنے ہو گئی۔ مصر سے قریب ہونے کے طریق کار نے نور الدین اور صلیبیوں کے درمیان تعلقات میں اضطراب کی کیفیت پیدا کی۔ وہ یوں کہ سلطان نے اپنی مملکت اور مصر کے درمیان واقع چند صلیبی ٹکڑیوں کو صاف کرنے کا عزم کر لیا۔ اسی طرح اس نے وعدوں کو مصر روانہ کیا۔ نصیحت کرنے والے جا کر نصیحتیں کیا کرتے تھے تاکہ رائے عامہ کو ایسے مخلص فاتح کے استقبال کے لیے تیار کیا جائے جو اسلامی وحدت کا علم بردار ہو، کیونکہ اس کے بغیر شہروں کی آزادی اور خطرات کے سد باب کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مملکت فاطمیہ کے زوال میں واعظوں اور نصیحت کرنے والوں کا رول۔ ہم ان واعظوں میں ابن نجا الواعظ اور محدث بن موفق جو شانی کا اضافہ کرتے ہیں، جو 500 ہجری میں مصر میں داخل ہوئے، انہوں نے صحیح اسلام کی تبلیغ شروع کی، فاطمیوں پر لعن کیا اور انہیں زندیق اور یہودی قرار دیا۔ عالم اسلام میں ہر طرف اس کی خبریں پھیلی اور مصر پر حملے کے لیے صلاح الدین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ مورخ سبکی کے نزدیک فاطمیوں کے خلاف مصری رائے عامہ ہموار کرنے میں یہ سب سے اہم اور بہترین سبب تھا۔ نور الدین کا مصر پر قبضہ۔ نور الدین زنگی مصر میں داخلے کے لیے مناسب موقع کے انتظار میں رہا۔ یہ موقع اس سے اس وقت ہاتھ آیا جب ایک دوسرے کے خلاف نور الدین اور صلیبیوں دونوں امداد طلب کی۔ اس کے نتیجے میں نور الدین نے 562 ہجری مطابق 1166 عیسوی اسد الدین شیر کو اس کے بھتیجے صلاح الدین کے تحت ایک مہم روانہ کی۔ جب یہ مہم مصر میں داخل ہوئی تو وہاں صلیبیوں کی طرف سے بھی ایک فوج پہنچ چکی تھی۔ ایک مدت تک ان دونوں میں جھڑپیں ہوتی رہی۔ اس دوران فاطمیہ مصر کے حکام نے اپنے مفادات کے پیش نظر طرفین سے دونوں طرف سے کھیل جاری رکھا۔ مصر پر نور الدین کی گرفت 564 ہجری مطابق 1169 عیسوی میں کہیں جا کر مستحکم ہوئی، جبکہ صلاح الدین نے وزیر شاور کو سلام سے غداری اور صلیبیوں سے ساز باز کرنے کے الزام میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد کس طریقے سے مصر پر نور الدین کے قبضے نے صلیبیوں کے پیر اکھاڑ دیے اور پھر کس طریقے سے مصر فتح ہوا، انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو۔
सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि ज़ुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के ज़रिए अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ़ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन इकराम, वक्फ़े के बाद फिर आप सबका इस्तक़बाल है। वक्फ़े पे जाने से पहले आपके सामने सल्तनत फ़ातिमिया कैसे ज़वाल पज़ीर हुई, इसको आपके सामने बयान किया जा रहा था। फिर मिस्र पर नूरुद्दीन के कब्ज़े ने सलीबियों के कैसे उखाड़ फेंके कदम और कैसे वो लर्जा बरंदाम हुए और कैसे उनकी हलाकतें हुई। मिस्र में नूरुद्दीन के दाखिले की सदाए बाज़गश्त न सिर्फ बैतुल मुक़द्दस की सलीबी हुकूमत बल्कि तमाम यूरोप में सुनाई दी। चुनांचे उन्होंने मशरिक़ पर एक नए सलीबी हमले की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया जो फातिमी खिलाफत के खात्मे और मिस्र को ममलकत इस्लामिया में शामिल करने पर मुंतज हुआ। इसके बाद नूरुद्दीन सलीबियों पर हमला आवर होता रहा और मुक़द्दस मकामात को बाजियाब करता रहा, यहाँ तक कि वो 50 से ज़ायद शहरों को सलीबियों से वापस लेने में कामयाब रहा। नूरुद्दीन का बैतुल मुक़द्दस के लिए मिंबर तैयार करवाना। नूरुद्दीन जंगी अब बैतुल मुक़द्दस की फतह का इरादा किया और मस्जिद अक़सा के लिए एक नया मिंबर तैयार करवाया। उसने नूरुद्दीन के अज़्म मुसम्मम और फतह के यकीन का भी पता चलता है और अल्लाह तबारक व तआला पर इत्माद का भी इल्म होता है। लेकिन 569 हिजरी मुताबिक 1174 में उन्हें उस वक्त मौत ने आ लपेटा जबकि वो तैयारियों में मसरूफ थे।
اب معاملہ اس کے عظیم ساتھی والی مصر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں آیا، جو ان مقاصد کے حصول میں اپنے طریقہ کار پر گامزن رہا۔ القدس شریف، بیت المقدس پر صلاح الدین کا قبضہ۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مختلف مقامات پر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب مناسب وقت آیا تو بیت المقدس کی جانب چل پڑے۔ اس لشکر میں تمام سالار، امراء، علماء، فقہاء اور صوفیاء شامل تھے۔ ان میں موفق الدین بن قدامہ، ان کا بھائی محمد بن قدامہ اور ابن النجا الواعظ موجود تھے۔ یہ لوگ تمام فقہی مذاہب اور جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس جگہ ان سب کے نام تحریر کرنے کی گنجائش نہیں۔ شہر القدس میں مسلمانوں کے داخلے کا دل فریب منظر۔ مسلمانوں نے جنت اور شہادت کے شوق و جذبے سے قابضین سے شدید جنگ کی۔ پھر وہ تکبیر اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے 583 ہجری مطابق 1187 عیسوی میں شہر میں داخل ہوئے۔ تمام مجاہدین نے مسجد اقصی کا رخ کیا اور اسے قابضین کی جمع کردہ گندگی سے پاک کیا۔ پہلے جمعہ کے دن مسجد نمازیوں سے بھر گئی اور رقت قلب کے ساتھ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ صلاح الدین نے ابن زکی الشافعی کو بلا کر خطبہ دینے کو کہا۔ انہوں نے ان الفاظ سے خطبہ شروع کیا: ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اسلام کو اپنی نصرت سے عزت بخشنے والا ہے، شرک کو اپنے قہر سے ذلت دینے والا ہے، اپنے حکم سے معاملات چلانے والا ہے اور اپنے منصوبوں سے کفر کو مبتلا فریب کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بیت المقدس کی فتح جیسے عظیم کام کو آسان بنا دیا ہے، جس کی شان یہ ہے اور اس طریقے کی خوب تقریر انہوں نے کی۔ انہوں نے بیت المقدس کے فضائل بیان کیے کہ وہ 2 قبلوں میں سے پہلا قبلہ، 2 مسجدوں میں سے دوسری مسجد اور 2 حرموں کے بعد تیسرا حرم ہے۔ اس طرح یہیں یوم حشر برپا ہوگا، یہی انبیاء کا ٹھکانہ اور اولیاء کی منزل ہے۔ نماز کے بعد صلاح الدین نے ابن نجا قادری حنبلی کو دعوت دی کہ وہ وعظ فرمائیں۔ وہ ہجوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور ابو شامہ کی روایت کے مطابق صلاح الدین نے وعظ کے لیے قبلے کی جانب بڑا تخت نصب کیا۔ زین الدین ابن نجا اس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے خوف اور رجا کا ذکر کیا، ایسی نصیحت کی جس نے سوتوں کو جگایا۔ اللہ تبارک و تعالی کے دشمنوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ رونے والوں کا شور بلند ہوا، اشک میں مبتلا چیخیں اٹھی، دلوں میں رقت پیدا ہو گئی اور رنج و الم گم ہو گئے۔ دوسرے جمعہ کو سلطان نے ابن نجا کو پھر طلب کیا کہ دوبارہ مسجد میں وعظ کریں۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی۔ مورخ ابن شداد کا بیان ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے اس سے کہا کہ اس کی آرزو ہے کہ وہ بہترین موت مرے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا مراد ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بحری سفر اختیار کر کے فرنگیوں کے ملک یورپ میں ان سے جنگ کروں اور اسلام کی اشاعت کروں۔ اس طریقے سے فتح بیت المقدس میں اہم کردار جنہوں نے ادا کیے، ان کے کچھ نام آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ یہ مقدس ترین لوگوں کے ناموں کی برکت بھی ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے قبل عالم اسلام 3 مرحلوں سے گزرا: سیاسی بیداری، تعلیمی و فکری بیداری، امت میں اجتماعی طور پر ہر قسم کی بیداری۔ مرحلہ اولا میں اہم رول ادا کرنے والی شخصیات: نظام الملک الطوسی، امام الحرمین الجوینی، ابو اسحاق الشیرازی، ابو القاسم التشریعی، ابو العلی الفارندی، سلطان الارسلان، ملک شاہ آق سفر عماد الدین زنگی، ابو مسلم مہر بن یزید، ابو حامد الازہری، ابو الحسن محمد بن علی الوسطی، الامام ابن عقیل۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مرحلہ اولا میں خوب سے خوب تر اپنی محنتیں کی۔ مرحلہ ثانیہ میں اہم رول ادا کرنے والی جو شخصیات تھیں ان میں
الامام الغزالی حجت الاسلام، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرخوا، ابراہیم الشباک الجرجانی، ابو القاسم اسماعیل بن عبد الملک الحاکمی، مروان بن علی بن السلامہ بن مروان التنزی، الکیار الرہراسی، اور پھر اس کے بعد مرحلہ ثالثہ میں اہم رول ادا کرنے والے شخصیات جن کے سالار صلاح الدین ایوبی، قطب الدین نیشا پوری، حافظ ابو طاہر السلفی، ابو طاہر بن عوف، عبداللہ بن بری نحوی، ابن نجا الواعظ، محمد بن موفق جوثانی، موفق الدین ابن قدامہ، محمد بن قدامہ ابن الزکی الشافعی۔ گویا علماء اور حکام کی مجموعی بیداری نے بیت المقدس کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا۔ اس طریقے سے آپ کے سامنے بالقصد بیت المقدس کی پہلی بازیابی کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ جمع کیا تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اسی انداز میں تیاری کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ آئیے اب ہم موجودہ آخری صدی میں بیت المقدس پر کیا گزری اور اس دور میں دوبارہ اس کی بازیابی کے لیے کیا لائے حمل تیار کیا جانا چاہیے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر روشنی ڈالنے اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ابھی یہیں پر ہمیں وقت دیں، ابھی یہیں پر ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع